الدین الخالص. وقال جل شأنه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام. وقال فی حدیث آخر ما اسکر منہ الفرق فملء الکف منہ حرام. محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایاں فضل ہے کہ اس نے ہمیں بنی نوع انسان میں پیدا کیا. وہ مخلوق جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ سے نوازا، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز عطا کی. وہ انسان جس کے ذمے اس کائنات میں اپنا ذکر زندہ رکھنے کی ذمہ داری سونپی. وہ انسان جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے خالق نے خیر امت کے لقب سے نوازا، اور تمام انسانیت ہی نہیں بلکہ کائنات کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اسے سونپی. وہ انسان جسے اللہ تبارک تعالی نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی، اور اس میں سے قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تبارک تعالی کا شکر بجانے کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی. وہ اسلام جو دین فطرت ہے اور فطرت کے تقاضوں پر پورا اترنے والا ہے. ہم بارہا یہ جملے سنتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے تقاضوں پر پورا اترنے والا ہے. اور اس فطرت کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ جس فطرت پہ رہ کر انسان اپنے مالک حقیقی کو پہچان سکے، جس فطرت پر رہ کر انسان اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر اس کے سامنے سر بسجود ہو سکے، اس فطرت پر رہ سکے جس فطرت پر رہ کر وہ معاشرے کا ایک مفید فرد رہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو. اسی لیے اسلام دین فطرت ہے. اس نے تمام حواس کی حفاظت کا ذمہ لیا، خاص طور سے عقل کی حفاظت جس پر تمام تکالیف کا دار و مدار ہے. اگر انسان اپنی عقل سے جاتا رہے تو شریعت کے احکام اس سے اٹھ جاتے ہیں. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. تو جس کے ساتھ اس کی عقل ہی نہ رہے وہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں رہتا. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہر ایسی چیز کو حرام قرار دیا جو انسانی عقل پر پردہ ڈال دے. جو انسانی عقل پر پردہ ڈال دے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دے. چاہے دنیا اس کا نام کچھ رکھے، اگر اس سے انسانی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو یہ اسلامی عام قاعدہ ہے کہ وہ چیز حرام ہے اور اس کے حرمت میں ادنا سا شک بھی نہیں ہے. اسی لیے عربوں کے یہاں شراب ان کے مجلسوں کی زینت ہوا کرتی تھی. جب شراب کی حرمت کا موقع آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تدریج سے کام لیا، اسٹیپ وائز اس کی حرمت اتاری۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے بازی کے بھی وہ رسیا تھے، شراب کے بھی دل دادا تھے۔ پوچھا کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم اتارا کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ قل فیہما اثم کبیر، کہ دونوں میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، ومنافع للناس، اور رتی بھر فائدے ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کے جو نقصانات ہیں شراب اور جوئے کے، یہ ان کے گنتی کے فائدوں پر بھاری ہیں، بہت زیادہ ہیں اس سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، اپنی ضرورت سے زائد خرچ کیجئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ ایسے ہی اپنی نشانیاں آپ کے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، شاید کہ آپ غور و فکر کرو۔ آج غور و فکر کی ضرورت اس لیے اور بڑھ گئی ہے کہ ہم شراب کا جو مفہوم ہے اسلام میں اس سے غافل ہو گئے ہیں، اور جس بہلاوے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شراب کو، زنا کو، ریشم کو اور موسیقی کے آلات کو جائز سمجھیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر کے پئیں گے، اس کو دوسرے نام سے پکاریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین میں دھنسا دے گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قیامت تک کے لیے سوروں اور بندروں میں مست کر دے گا۔ بھیانک وعیدیں ہیں۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین، کہ حلال بالکل واضح ہے، وان الحرام بین، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشکوک چیزیں، مشتبہ چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنے عزت و آبرو کی برات کر لی۔ ومن وقع فی الشبہات، لیکن جو ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوا، وقع فی الحرام، وہ نتیجتاً جا کر کے یقینی طور پر حرام میں ملوث ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی مثال دی، کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، جیسے کہ کوئی چرواہا ہو، سرکاری چراگاہ کے آس پاس اس کے ارد گرد چراتا ہو، سرکاری چراگاہ میں چرانا منع ہو، لیکن اس کے جانور اس کے قابو سے باہر ہو کر اس چراگاہ میں گھس جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان لکل ملک حما، سنو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، وان حمى اللہ محارم، اللہ کی جو چراگاہ ہے، اللہ کی جو حدود ہیں، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو ان مشتبہ چیزوں میں پڑنا یا ان کے نزدیک جانا، یہ حرام کا مرتکب ہونے کا ذریعہ ہے، لہذا مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسلام میں شراب کہتے کسے ہیں؟ ہر ایسی چیز جس کے پینے سے
عقل ماری جائے، چاہے وہ سائل ہو یا جامد ہو، یعنی لیکوڈ ہو یا سالڈ ہو، تو صرف شراب کو یا الکحل کو شراب کہنا، اور اس کے بعد جو یہ ڈبہ بند بہت سارے مشروبات آتے ہیں، ڈرنکس آتے ہیں، جن کو انرجی ڈرنک یا نان الکوہلک بیئر کہہ کر کے مارکیٹ میں اتارا جاتا ہے، ان کی حقیقتوں پر پردہ ڈالنا بہت ضروری تھا۔ موضوع بڑا حساس تھا، کئی بار غور کرنے کے بعد طبیعت اس پر آمادہ ہوئی کہ بولا جائے، کرائٹیریا بتلائے جائیں اور ان چیزوں کی حقیقتوں سے آشنا کرایا جائے، اولیاء الامور کے سامنے باتیں جائیں تاکہ وہ نوجوانوں کو اس سے باز رکھنے کی تدبیریں کریں۔ اور شراب بنتی کیسے ہے؟ عرب کے زمانے میں وہ کشمش سے یا کھجور سے یا انگور سے، اور کچھ لوگ جو سے شراب بناتے تھے۔ پہلے اول نبیذ بناتے تھے۔ نبیذ یہ ہے کہ پانی میں کھجور ڈال دی جائے، بھگا دیا جائے، اور جب اس کا رس پانی میں اتر جائے تو اس کو پیا جائے۔ نبیذ بذات خود نشہ آور نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ نبیذ میں جھاگ اٹھنے لگتا ہے، اس میں کچھ نشہ ہو جاتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تفصیلی حکم بیان کیا، کہا کہ جب نبیذ بناؤ پہلے دن پی لو، دوسرے دن پی لو، اور اگر ضرورت ہو تو تیسرے دن شام تک اس کو استعمال کر لو، اس کے بعد نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلے یا دوسرے دن تک استعمال کرنے کے بعد اس کو جانوروں کو یا غلاموں کو ایسے ہی کھلا کر کے ختم کر دیتے، تیسری رات اس پر آنے نہ پائے، اور تیسری رات کے بعد تو قطعاً اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگرچہ حلال چیز سے بنے ہوئے یہ ڈبہ بند مشروبات، جن کے بارے میں یہ غلط فہمی پالی جاتی ہے کہ اس میں الکحل نہیں ہے، لیکن وہ کب کا پیک ہے، کئی دن گزرا، مدت کی وجہ سے کیا وہ حرمت میں داخل ہوا کہ نہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وہ چیزیں جو پینے سے طبیعت میں ایک طرح کی نشاط آتی ہے، بلکہ نئے دور کے علماء میں بھی میں فتاوے دیکھ رہا تھا، سب نے یہی کہا کہ اگر وہ چیزیں انسان کو اپنا عادی بناتی ہیں، مثلا ریڈ بل ہے، اسٹنگ ہے، اس ناموں سے جو انرجی ڈرنک آتی ہے، ان کے نقصانات کی طرف بھی بات کر لی جائے، اور پھر سگریٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ڈرنکس اگر اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ہو تو دو لوگوں کی رائے لینی پڑے گی، دو طرح کے لوگوں کی۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو لیبارٹریز میں کام کر کے اس کی انالیسس نکالتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں باقاعدہ، جو کہتے ہیں ان انالیسس کی بنا پر اس کا حکم کیا ہوگا۔ امریکن لیگ فار ہارٹ ڈیزیزز کے نام سے ایک تنظیم ہے، اس نے ان مشروبات کی تحلیل کروائی، انالیسس کروائی، لیبارٹری ٹیسٹ کروایا، تو پایا کہ ان میں کیفین کی ضرورت سے زیادہ مقدار ہوتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے، نمبر ایک۔ دوسرے، اس میں کچھ وٹامنز کی اتنی مقدار ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور ان وٹامنز کے بارے میں ڈاکٹروں کی متفقہ رائے ہے کہ اگر ان کو ان کی معتدل حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو انسانی بدن کے لیے نقصان دہ ہیں، نفع بخش نہیں۔ اب شریعت کا اصول تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقتلوا انفسکم، خود کو ہلاک مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔
اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کی اس قدر کثرت کے باوجود ہم ان مشتبہ اور محرمات کی طرف جائیں کیوں؟ اس ریسرچ کا اگلا حصہ یہ تھا کہ جب ان مشروبات میں، ان ڈرنکس میں اس طرح کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، بلکہ نیند اڑا دینے والے ایک کیمیکل کا انہوں نے نام لیا جس کا کام یہ ہے کہ کئی گھنٹے ایک غیر فطری نشاط انسان کے اندر پیدا کر دے، انرجی ایک غیر فطری جو اس کی فطرت کے باہر ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس طرح کی دواؤں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جو فطرت سے زیادہ چستی لائے یا سستی لائے یا نیند غالب کر دے یا نیند اڑا دے، سب شراب میں داخل ہے۔ ہم دنیا کے بھلاوے میں، دنیا کے بہلاوے میں اور دنیا کے بہکاوے میں آ کر اپنے شکم میں کیا کیا اتارتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اسے اتاریں اس کے بارے میں جان لیں، غور کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات بیان کی کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے جائز قرار دیتا ہے وہ نبی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری اور ناپاک اور گندی چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے۔ اس ریسرچ کا اگلا حصہ ہے کہ اگر کوئی انہیں استعمال کرے تو اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ 4-5 بڑے نقصانات جو انہوں نے گنائے: بلڈ پریشر بڑھنا، اور اس طرح کی ڈرنکس کا استعمال کرنے والے نوجوانان اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس کے بعد چند گھنٹے گزرنے کے بعد یا اسے پی کر سو کر جاگنے کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ دوسرا جو اس کا نقصان بتایا کہ پلس ریٹ بڑھتی ہے اور کبھی کبھی اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ کیسی انرجی ڈرنک ہے جو آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، چاہے آپ چھری سے اپنی گردن ایک بیک ریت لیں یا دھیرے دھیرے ہلاک کریں، ہے خود کو ہلاک کرنا۔ چوتھا نقصان انہوں نے بتایا کہ اگر کسی پر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو اس کے ایڈکشن سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ نے ایک دن استعمال کر لیا تو اگلے دن اسی وقت یا جب اس کی نشاط والی کیفیت آپ سے اترے، آپ کو دوبارہ اس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جنت میں جن لوگوں کا داخلہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، جو آدمی بہت شراب کا رسیا ہو گیا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور شریعت میں یہ حکم ہے کہ پہلی بار شراب پیے شراب کی حد، دوسری بار شراب پیے شراب کی حد، تیسری بار شراب پیے شراب کی حد نافذ ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن شَرِبَ الرَّابِعَةَ، چوتھی بار بھی پیے تو فَقْتُلُوهُ، اب وہ اس کا عادی ہو گیا، مار ڈالو اسے، ختم کرو، گلا پاک کرو، کیونکہ یہ معاشرے کے ناسور ہوتے ہیں، جن کی یہ بدلت ہوتی ہے وہ دوسروں کو اس میں ملوث کرتے ہیں، تو جڑ سے اس برائی کا خاتمہ کر دو۔ میں نے کہا تھا کہ اگلے حصے میں سگریٹ کی بات ہوگی، اسلام پر ہو